صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کو خالق کائنات نے تمام روئے زمین پر بسنے والے افراد کے دلوں سے بہتر اور اعلیٰ پایا، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ان کا ایمان، ان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور وہ سفر و حضر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ اسی شرف اور عظمت کی وجہ سے خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ہر غلام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مزدہ جافزہ سنایا۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی اپنے اعمال، اپنے افعال اور عبادات کے اندر کتنے ہی بلند مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی قدر و منزلت اور ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اب قیامت تک آئیں گے لیکن انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، وہ سرکار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، سرکار کے معجزات کو نہیں دیکھا، سرکار کے کمالات کو نہیں دیکھا، ایسے افراد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت اور رفعت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کا اکثر ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کرتے تھے کہ جو ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے انہی غلاموں سے ارشاد فرمایا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ اے میرے غلاموں، تمام مخلوقات میں تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر اور خوبصورت ترین ایمان کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب تر ہے اور خوبصورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، فرشتے ایمان کیوں نہیں لائیں گے حالانکہ وہ ہر وقت اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا ہے، وہ دوزخ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں، ان کا ایمان تو عجیب تر نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر عرض گناہ ہوتے ہیں یا رسول اللہ کہ انبیاء جو ہیں ان کا ایمان سب سے خوبصورت اور عجیب تر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، کہ میرے غلاموں وہ ایمان کیوں نہ لائیں گے یا ان کا ایمان خوبصورت یا عجیب تر کیوں نہ ہوگا حالانکہ ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کا ایمان کلی طور پر بھی شہادت ہے، ان کا ایمان تو عجیب تر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت خوبصورت اور عجیب تر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کہ میرے غلاموں تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے حالانکہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں، تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، میری زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، میرے معجزات اور کمالات تمہارے سامنے ہے، اللہ کی وحی کا نزول میرے اوپر تمہارے سامنے ہوتا ہے، جبرائیل امین کو تم نے انسانی شکل کے اندر دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہے، تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، کہ میرے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہترین اور خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہے لقوم یکونون من بعدی، کہ ایسی قوم کہ جو میرے بعد آئے گی، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ اس دنیا کے اندر آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب، ان لوگوں کے پاس صحیفے ہوں گے جن کے اندر کتاب ہوگی، یؤمنون بما فیہا، وہ جو کچھ اس کے اندر پڑھیں گے، جو کچھ اس کے اندر سمجھیں گے وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو گویا ہم اس اعتبار سے بہت ہی خوش بخت ہیں اور ہمارے ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے اصحاب کے مجمع میں سراہا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، حضور کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سرکار کے کمالات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھا ہے، لیکن ہم بن دیکھے جو ایمان لائے ہیں، سرکار نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن آپ خدا کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ایمان تو ان لوگوں کا کمال درجے کا ہوگا کہ جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا لیکن پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، کہ 7 بار ان کے لیے خوشخبری ہو، یعنی کہ بے حد خوشخبریاں ان افراد کے لیے ہوں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان من اشد امتی لی حبن، کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے اور محبت میں کمال درجوں تک پہنچنے والے، اپنے ایمان کی خوبصورتی پانے والے، فرمایا ناس یکونون بعدی، وہ افراد ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، وہ اس بات کی خواہش رکھیں گے، تڑپ رکھیں گے کہ بے شک ہمارے اہل و عیال، ہمارا مال اور ہماری جان سب کچھ چلا جائے لیکن ایک گھڑی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو گویا ہم بڑے ہی خوشبخت افراد ہیں کہ جن کے ایمان کے خوبصورت ہونے کا تذکرہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کے ساتھ فرمایا کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے خود جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر بھی محبت کریں، اس چیز کا دعویٰ بھی کریں، لیکن اس کے اوپر دلیل یہ قائم کریں کہ ہم ہر اس چیز کو اپنائیں جس چیز کا حکم ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکہ ہم ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو بھی پا سکیں۔